بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کی گرفتاری کا فائنلی پلان بن ہی گیا، لیکن اس مرتبہ وہ نہیں ہوگا کہ پولیس کی ایک آدھی گاڑی گئی اور آگے لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے روک لیا، اور اس طرح نہیں ہونا۔ اس دفعہ پکا پلان ہے، کیا کیا ہوگا، کون جائے گا، کیسے ہوگا، اور یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو کر، مایوس ہو کے ساری چیزوں سے، جب انہیں اپنے راستے نظر نہیں آ رہے تو وہ جو ہے نا مطلب کھل کر خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ جو پہلے ڈھکی چھپی انداز میں باتیں کرتے تھے اور بلیک میل کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ذریعے، کچھ لوگوں کو نام بھی نہیں لیتے تھے، کبھی وہ XYZ کر رہے ہوتے تھے، پھر ایک ڈرٹی ہیری انہوں نے نام رکھا۔ اب انہوں نے جب کھل کر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لینا شروع کیا ہے تو پھر ریئیکشن بھی آنا تھا۔ مطلب خان صاحب نے اپنے طور پہ وہ جو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کیا آپ سے، فلم ہے، انگلش فلم ہے بیوٹیفل مائنڈ، تو اس طرح سے شیزوفرینیا کا شکار ہو جانا، وہ جو ان کی ایک کنڈیشن چلی گیا، اور اس کی وجہ جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ خان صاحب خود جو کچھ کرتے رہے ہیں، رضی دادا کے بقول لمحہ موجود میں جو جرم وہ خود کر رہے ہوتے ہیں اسی کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مروانے کی کوشش کی ہے، جن جن چیزوں میں وہ انوالو رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان، تو ظاہرہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کا براہ راست نام لینا شروع کیا۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ مطلب بدنامی، پوری دنیا میں کوٹ ہو رہا ہوتا ہے نام لے کر، لوگ جب ان کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آرمی جنرل کا نام لے رہا ہے، سابق پرائم منسٹر ہے ہمارا بہرحال، ٹھیک ہے، اور پھر ایک نون پرسنالٹی ہے، کرکٹ کی وجہ سے، پلے بوائے ہونے کی وجہ سے، واحیاتیوں کی وجہ سے، ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مشترکہ ملا جلا کے کر لیں تو ایک مشہور آدمی ہے۔ تو وہ خان صاحب کا جب یہ نام لیتے ہیں ایک جنرل کا، آرمی جنرل کا، تو وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اس پہ اب جب سے انہوں نے 2 دن پہلے یہ نام لینا دوبارہ سے کھل کے نام لینا شروع کیا، اس پہ ریئیکشن آیا۔ سابق صدر آصف زرداری نے بڑا کھل کر بیان دیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا کھل کر بیان دیا کہ عمران خان غلط کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن انہیں تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ فائنلی کل شام میں ISPR نے بڑا کلیئر کٹ اس کا جواب دیا، اور انہوں نے جواب یہ دیا، ISPR کا بیان پورا آ گیا ہے، اور وہ تھا کہ چیئرمین PTI has leveled highly irresponsible and baseless allegations against a serving senior military officer without any evidence۔ اور انہوں نے کہا کہ 1 سال سے یہ ان کا وتیرہ ہے کہ فوجی اور اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ISPR کا کہنا تھا کہ متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کر دیں اور جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کی پارٹی اور سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کتنا کلیئر کٹ میسج آ گیا۔ ایک جو لوگوں کا خیال ہے نا، جس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ فوج میں بڑی حمایت ہے عمران خان کے لیے، تو اتنا کلیئر کٹ جواب آنے کے بعد ظاہر ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ حمایت نہیں ہے، یا کم از کم ٹاپ لیول پر تو کہیں نہیں ہے۔ جب اتنا کلیئر کٹ بیان آ گیا ہے تو پھر ان کے اپنے بندے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، وہ ایسے تتر بتر ہوں گے، یوں بدلیں گے۔ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ مطلب آپ ایک سب سے بڑی مثال، وہ عجب کرپشن کی گجب کہانی، کامران خان صاحب آپ کو یاد ہیں، جو عمران خان کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق سب کچھ الٹ دینا چاہیے تھا، لیکن کل ISPR کا بیان آنے کے بعد ان کی ٹون ہی بدل گئی ہے، ٹوٹلی 160 ڈگری پہ وہ چلے گئے ہیں، اور کہا پاکستان آرمی از رائٹلی کنسرنڈ اینڈ اینگری، اور مطلب انہوں نے اس میں کہا کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، عمران خان اتنے مسلسل لمبے عرصے سے جو یہ کیے جا رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، اور ایک سینئر سرونگ آفیسر پر اور 2 سابقہ آرمی چیف پر، مطلب موجودہ اور ان سے پہلے والے آرمی چیف پر جو لگا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کیمپین جو لاہور کے اپنے گھر کے بند دروازوں کے پیچھے سے بیٹھ کر وہ چلا رہے ہیں، will never yield any results، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مطلب انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا اچھی بات نہیں ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑی تو پوری قوم جو ہے وہ آرمی کے امیج کے لیے اور عمران خان کے جو اینٹی کیمپین ہے اس کو بڑا ڈیفیٹ ملے گی، کیونکہ قوم تو فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں۔ اچھا، صرف کامران خان صاحب نہیں، اسد عمر صاحب نے جو ایک کل صبح تک ان کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ
جب شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا تو اسد عمر صاحب نے اس پر ایک ٹویٹ کیا. اسد عمر صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کے بیانات کو بھول گئے ہیں؟ یعنی وہ عمران خان کے بیان کو انڈورس کر رہے تھے, اس کو سیکنڈ کر رہے تھے, اس کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جو ہی یہ کلیئر کٹ بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے تو ان کی بھی ٹون بدل گئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کے اعلان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. مطلب یہ جو جھوٹے بیانات لگانے ہیں یہ بند کر دینے چاہیے اور صرف قانونی راستہ اپنانا چاہیے. اچھا, اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہم تھانے میں جا رہے ہیں, رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے کلیئر کر دی کہ میں آئی ایس پی آر کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں, وہ اس طرف چلے گئے ہیں. اچھا, اسد عمر صاحب کے علاوہ صرف ایک وہ ہیں فواد چودھری صاحب, وہ تھوڑا سا ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. اور لیکن انہوں نے بھی جو بونگی ماری ہے وہ ان کا ٹویٹ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں آئی ایس پی آر نے جیسے پریس ریلیز جاری کی یہ طریقہ ٹھیک نہیں. عمران خان نے ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی. 22A میں کورٹ میں گئے, وہ تحقیقات نہیں ہوئی, جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. اس سے پہلے بلاول کے ایک فون پر سٹار آفیسر اور نواز شریف کی تقریر کے بعد ڈی جی سی کو ہٹایا گیا. اچھا, فواد چودھری صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات کب ہوئے. یہ تب ہوئے جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے. اچھا, عمران خان صاحب نہ ہٹانے دیتے, وہ اپنی مرضی سے ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کر سکتے تھے. آرمی چیف کی خواہش کے باوجود ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل ہونے سے روک رہے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے. تو وہ ایک آفیسر, سٹار آفیسر جس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور ایک ڈی جی سی, ان دونوں کو تبدیلی کیوں ہونے دی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا بلنڈر مارا ہے. عمران خان صاحب اس سازش میں فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے شریک تھے. جو حرکتیں کی تھی وہ اتنی اوپن ہو گئی تھیں, اس پر ایکشن ہو رہا تھا, اس لیے وہ تبدیل ہو گئے تھے. آرمی نے خود کی ہے, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئے. اب کس کو سنا رہے ہیں؟ خان صاحب کو یہ اپنا جو سٹانس ہے, جو یہ رویہ ہے, وہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا. خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ وہ انہیں چھوڑ جائیں گے. بڑی کلیئر صاف سی بات ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کچھ ایسے, یہ جو فیصل نصیر صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں, میجر جنرل ہیں, ابھی ان کے پاس ڈی جی سی کا عہدہ ہے, کل کو تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ روٹین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی اس کیمپین کی وجہ سے وہ زیادہ لمبے عرصے رہیں گے, اب وہ تبدیل نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی ان کے ریٹائرمنٹ تو خیر ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے, آئی تھنک 2028 میں جا کر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, ابھی ان کا بڑا کیریئر پڑا ہوا ہے. اچھا, اور اچھا ان کا سارا ہے بھی انٹیلیجنس کا, ان کا کیریئر بھی تھرو آؤٹ انٹیلیجنس کا ہی ہے. تو خان صاحب کوئی چانس نہیں آپ کے لیے. اگر چھوٹی موٹی جیسے روٹین کی تبدیلی ہوتی ہے, ممکن تھا کہ انہیں وہاں سے چینج کر کے کسی اور جگہ پہ لگا دیا جاتا. بہت ساری پوسٹیں ہیں, بہت سارے پوزیشنز ہوتی ہیں آرمی میں, لیکن اب عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں. وہ یہ سارے بیانات آنے کے بعد, ان کے اپنے ساتھیوں کے ٹوٹنے کے بعد, حکومت نے بھی ایک سخت موقف اپنا لیا. عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے, اور گرفتاری بھی اس طریقے سے ہوگی کہ اب ان کے پاس بچنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اچھا, اس کے لیے کل رات کا ہی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, بڑے وہ بھی فین ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے, عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ میں کیا ہے, کہا ہے کہ لاہور میں اہم ترین میٹنگ میں جذباتی تقریروں سے خون گرمایا گیا. بڑی کارروائی کے لیے تیاریاں, عوام اور اداروں کو آمنے سامنے لانے کی پھر سے تیاریاں. اچھا, یہ تو عمران ریاض خان صاحب نے کیا. میں نے بھی چیک کیا کہ ذرا کیا ہو کیا رہا ہے, تو اسلام آباد سے پتہ کیا تو ایک بڑے سینئر بندے حکومتی سائڈ سے, ایک سینئر رکن ہیں حکومتی پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ تیاریاں پکی تیاریاں, اب اگلے چند دنوں میں آپ نتیجہ دیکھیں گے, آپریشن دیکھیں گے, اور ان کی گرفتاری ہوگی. اور ایسے نہیں ہوگی جیسے پہلے معاملات تھے, یہ جو پرویز الہی صاحب کے گھر ہوا کہ 2 پولیس کی گاڑیاں گئی ہیں اور آگے سے لوگ کھڑے ہو جائیں تو رک جائیں, وہ نہیں ہونا. اور صرف پولیس بھی نہیں ہونی, یہ بھی بھول جائیں. پولیس کے سامنے تو لوگ ذرا شیئر ہو جاتے ہیں نا, پتھراؤ کرنا, پیٹرول بم پھینکنا, یہ ساری چیزیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی ان کے ساتھ ہوں گے, مثلاً رینجرز, سمپل سی بات ہے. تو اگر رینجرز بھی وہاں ہوں گے تو پھر یہ جو بدتمیزی کا طوفان ایک اٹھا لیتے ہیں, 100-200 بندہ کھڑا کر کے ایک ہیومن شیلڈ بنا کے جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں ہوگی. یہ عمران ریاض نے بھی جو کہا نا کہ عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کچھ نہیں ہونا. عوام ویسے ہی اب وہ جو پیسے دے کے
جن کو ٹکٹیں بانٹی گئی ہیں نا، عمران خان صاحب نے جو پنجاب کی ٹکٹیں بانٹنے کا کیا ہے، تو وہ جو بندے آئے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں، بندے مک آ گئے ہیں، اب وہ سین نہیں ہونا وہاں پہ. اور جب اگر رینجرز ہوں گی یا حکومت پوری تیاری کے ساتھ آئے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گرفتاری سے. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا وقت آ گیا ہے. یہ کتنے دن میں ہے؟ موسٹ پرابلی اگلے 3 سے 4 دن، مطلب آج، ہاں بلکہ اسی ویک میں سمجھ لیں، آج بدھ ہو گئی ہے تو آپ سمجھیں کہ اسی ویک میں یہ کارروائی ہو جانی ہے. اور عمران خان صاحب کو جو ایک وہ سوار ہے نا اپنا کہ جی میں بہت بڑی بلا چیز ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں گاڑی میں جاؤں گا اور گاڑی بھی اندر جائے گی، اور یہ ساری چیزیں نکل جانی ہیں. اور روٹین میں جو ہمارا سسٹم ہے، جو انہوں نے 3.5 سال میں تبدیل نہیں کیا، جس سسٹم کو انہوں نے چلایا اور لوگوں کے خلاف استعمال کیا، اسی سسٹم کے تحت اسی طرح سے کھچ تھرو کر کے وہ جو ہوتا ہے نا گھسیٹتے ہوئے لے جانا، جو بھی آپ کہہ لیں، مطلب جس طرح وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے کو تیار نہیں تھے اور پھر نکالے گئے تھے، اسی طرح اب وہ گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی گرفتاری ہوگی. اور صرف پولیس نہیں ہوگی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر باقی ادارے بھی ہوں گے. مطلب حکومت کے اختیار میں رینجرز کو بلانے کا اختیار ہے نا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے. تو جب عمران خان صاحب نے تھریٹ دی ہوئی ہے تو پھر یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا اور ان کے دوست ایک ایک کر کے بھاگ جائیں گے. فواد چودھری صاحب ابھی تو وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو ان کی تصاویر، ان کی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی جو تصاویر ایشو ہو رہی ہیں، ممکن ہے وہ تھوڑی سی پرانی تصاویر ہوں، میں ناٹ نیسیسریلی کہ ابھی کیا ہے، اس کا کوئی اتھینٹک ابھی تک وہ نہیں آیا ہے، یا اس کے کوئی ایون تردید بھی نہیں آئی ہے، خاموشی ہے اس پہ. سیاسی پارٹیوں کے روابط چلتے رہتے ہیں. جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی میں لوگ پہلے ہی شامل ہو رہے ہیں، تو جہلم میں شاید وہاں بھی کوئی ایسی تبدیلی آ جائے. ویسے بھی انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا، وہ اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، لیکن پرویز الہی نے بتایا کہ عمران خان نے کسی بڑے لیڈر کو ٹکٹ نہیں دیا، کیونکہ صرف پرویز الہی اور مونس الہی، صرف یہ 2 بندے ہیں امیدوار عمران خان کے. تو سوری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب، عمران خان صاحب خود بھی شاید امیدوار نہ بن سکیں، تو آپ کس چیز کے امیدوار؟ سین تبدیل ہونے جا رہا ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہاں تبدیلیاں، یہ گرفتاری ہوگی. اور بڑی تبدیلیاں، جو بہت بڑی تبدیلیاں نا، وہ ہے نا، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. تو وہ کچھ دن بعد جو ہے ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر کے مہینے میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں. اور ویسے تو کافی سارے لوگ تبدیل ہوں گے، لیکن 3 بڑے عہدے جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. تو پھر جب تبدیل ہوگا تو اس کے بعد معاملات سموتھ ہو جائیں گے. پھر الیکشن بھی ہونا ہے، وہ کب ہونا ہے لیکن اسی کے بعد ہوگا. تو تب تک کے لیے عمران خان صاحب کی ڈگڈگی بچتی ہوئی اور ان کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے کب ہوتے ہیں اور اس وقت تک مزید کیا تبدیلی آ جاتی ہیں. شکریہ.